ثم یسمی سرًا، پھر بسم اللہ پڑھے آہستہ. ثم یسمی تسمیتاً، اس معنی آتے ہیں بسم اللہ پڑھنا، پھر آہستہ سے بسم اللہ پڑھے. وَيُسَمِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ، اور بسم اللہ پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف. تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہی پڑھنا سنت ہے. باقی دیگر صورتوں سے پہلے جو ملائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، ان میں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، بلکہ وہ مستحب ہے. وَيُسَمِّي، بسم اللہ پڑھے فی کل رکعت، ہر رکعت میں، قبل الفاتحہ، سورہ فاتحہ سے پہلے، فقط صرف، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھے گا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے صرف. ثم قرأ الفاتحہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. وَأَمَّنَ الْإِمَامَ، امام والماموم سرًا، اور امام اور مقتدی آہستہ سے آمین کہے. امنا تامین، آمین کہنا، اور آمین کہے امام، والماموم اور مقتدی سرًا آہستہ، امام اور مقتدی آہستہ آمین کہے. ثم قرأ سورۃ او ثلاث آیات، پھر کوئی صورت پڑھے یا 3 آیتیں، یا تو کوئی مکمل صورت پڑھے یا 3 آیتیں کم از کم پڑھے. تو جو 3 آیتیں پڑھے صورت پڑھے پڑھنا سنت ہے، یعنی یہ بھی فرائض تو واجبات میں سے ہے. ثم کبر راکعا مطمئنا مسویا راسہ بعجوزہ، ثم کبر، پھر تکبیر کہے رکوع میں جاتے ہوئے، پھر تکبیر کہے رکوع میں جاتے ہوئے اطمینان سے، اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرتے ہوئے، مسوین برابر کرتے ہوئے، راسو اپنے سر کو، بعجوزہ اپنے سرین سے. عجوز اس کے جمع اعجاز ہے، سرین کو، پھولوں کو، چوتڑوں کو کہا جاتا ہے. تو عجوز سے مراد جو ہے سرین ہے، جن کو پھولے بھی ہمارے یہاں بول دیتے ہیں، جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو، اور سر کو برابر رکھے، یعنی نہ تو سر کو بہت زیادہ نیچا رکھے اور نہ بہت اوپر کرے. اپنے سر کو اپنی سرین کے برابر کرتے ہوئے، آخذاً رکبتیہ بیدیہ، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے، آخذاً پکڑتے ہوئے، رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے. مفرجاً اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے. تو انگلیاں جو ہے کشادہ رکھے گا اور چوڑا کر کے رکھے گا، ملا کر کے نہیں رکھے گا، جبکہ عورت ملا کر کے رکھے گی اور صرف رکھے گی اور چوڑا کر کے پکڑے گی نہیں. اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے. وسبح فیہا ثلاثاً، اور اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، اور اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے. وذالک ادناہ، اور یہ اس کا ادنا ہے، یعنی 3 مرتبہ تسبیح کا ادنا ہے. کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 3 سے زائد پڑھنا بہتر ہے، لیکن 3 سے کم پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے. تو سنت کا ادنا 3 ہے. وسبح فیہ، اور رکوع میں تسبیح پڑھے 3 مرتبہ. وذالک ادناہ، اور یہ اس کا ادنا ہے، یعنی تسبیح کا ادنا حصہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھائے. ثم رفع، پھر اٹھائے، راسہ اپنا سر. واطمأن قائلا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور اطمینان اختیار کرے.
ثم رفع راسه اپنے سر کو اٹھائے، واطمانا اور اطمینان اختیار کرے، یعنی ایک دم نہ اٹھا بلکہ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، یہ کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، او امامن او منفردن، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، یعنی چاہے امام ہو یا منفرد ہو دونوں کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک غلطی ہے کہ ہم عام طور پر امام جو ہوتے ہیں صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد نہیں کہتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہا کرتے تھے۔ تو مقتدی کو تو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، لیکن امام دونوں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی اور ربنا لک الحمد بھی۔ اسی طرح اگر کوئی تنہا نماز پڑھنے والا ہو وہ بھی دونوں کہے گا، ربنا لک الحمد بھی اور سمیع اللہ لمن حمدہ بھی، اس لیے فرمایا کہ یا چاہے امام ہو یا منفرد ہو، او امامن او منفردن، چاہے امام ہو یا منفرد ہو۔ والمقتدی یکتفی بالتحمیدی، اور مقتدی اکتفا کرے گا تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ پر، مقتدی اکتفا کرے گا تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ پر۔ تو مقتدی صرف تحمید کرے گا یعنی ربنا لک الحمد کہے گا، جبکہ امام دونوں کہے گا۔ تو امام کے بارے میں اگرچہ دونوں قول ہیں، کسی وہ چاہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لے اور یہ چاہے تو دونوں کہہ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ہی کہے، صاحبین کا قول دونوں کہنے کا، لیکن بہتر دونوں کو ہی جمع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہی کیا کرتے تھے۔ ایک بار اور دیکھیں ترجمہ، ثم یسمی سرًا، پھر آہستہ سے بسم اللہ پڑھے، ویسمی فی کل رکعت قبل الفاتحہ فقط، اب بسم اللہ پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف۔ ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھے صرف سورہ فاتحہ سے پہلے ہی، بسم اللہ پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہی، فقط کا ترجمہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو صرف سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھے، ثم قرأ الفاتحہ تھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، وامن الامام والماموم سرًا، امام اور مقتدی آہستہ سے آمین کہے، ثم قرأ سورۃ او ثلاث آیات، پھر کوئی ایک سورت یا 3 آیتیں پڑھے، ثم کبر راکعا، پھر تکبیر کہے رکوع میں جاتے ہوئے، مطمئناً برابر کرتے ہوئے اپنے سر کو اپنی سرین سے، مسویاً برابر کرتے رہے، راسہ اپنے سر کو بیعجوزہ اپنی سرین سے، آخذاً رکبتیہ بیدیہ، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے، مفرجاً اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے، وسبح فی ثلاثاً، اور اس میں یعنی رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، وذالک ادنی ہو، اور یہ تسبیح کا ادنا ہے، کم سے کم حصہ ہے، ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھائے، واطمأنّ، اور اطمینان اختیار کرے، قائلاً سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اللہ کی تعریف کی، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اور اماماً اور منفرداً، چاہے امام ہو یا تنہا نماز پڑھنے والا ہو، والمقتدی یکتفی بالتحمید، اور مقتدی ربنا لک الحمد پر اکتفا کرے گا۔